بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ اگر تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو اسرائیل کو اسلامی ممالک سے اپنا وجود تسلیم کروانے کی ایک وجہ تو اپنے ناجائز وجود کو بالآخر مسلم ممالک میں جائز حیثیت دلا کر مسلمانوں سے معاشی فوائد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت کی پیش بندی بھی ہے، جس کا ذکر قرآن شریف میں اور تورات میں موجود ہے۔ دوسری طرف مخفی طور پر اس تابوت سکینہ کی تلاش بھی ہے، جس کے ذریعے سے یہودی اپنی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ حاصل کر کے دنیا بھر میں اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تابوت سکینہ کیا ہے اور اس میں کیا چیز تھی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کی نئی نسل ناواقف ہے، جو کہ تمام مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بائبل کے مطابق اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک اور بائبل ہی کی بعض روایات کی روح سے ہڈیاں اور کپڑے تھے۔ وہ اسے حضرت موسیٰ مصر سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ قصص الانبیاء میں یہ ہے کہ اس متبرک صندوق میں تورات کا اصل نسخہ حضرت موسیٰ اور ہارون کے عصا و پیراہن مرتبان محفوظ تھے۔ اس تابوت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان کے نبی نے کہا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک تسلی ہے، اور آل موسیٰ و آل ہارون جو کچھ چھوڑا تھا اس میں باقی ماندہ چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ وہ صندوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی جو کہ بادشاہ مقرر ہونے کی نشانی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی تھی۔ اس میں موسیٰ و ہارون کی آل کے ترکہ اور باقی ماندہ اشیاء تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں شمشاد نامی درخت کی مضبوط لکڑی سے بنا ہوا اور سونے کا کام کیا ہوا 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک انوکھا صندوق عطا فرمایا، جو کہ منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء اکرام اور ان کے مکانات کی تصاویر تھیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مقدس مکان کی تصویر ایک سرخ یاقوت یعنی لال قیمتی پتھر میں تھی۔ اس تصویر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، جبکہ آس پاس صحابہ اکرام موجود تھے۔ یہ تصویریں قدرتی تھیں، انسان کی بنائی ہوئی نہ تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ اس کے علاوہ صندوق میں تورات شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، جنتی لاٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس
اور حضرت سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ اور ان کی لاٹھی، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی، اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا وہ برتن جس میں آسمان سے من و سلوہ اترا کرتا تھا، انسان کی بنائی ہوئی نہ تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو اس میں وہ اپنا سامان رکھتے تھے۔ وہ صندوق 4 فرشتوں کی نگرانی میں اس وقت کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ یوں بنی اسرائیل کو دوبارہ یہ عظیم نعمت حاصل ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ بعد ازاں رومیوں نے اس پر حملہ کیا اور اسے ایک بار پھر نشانہ بنایا۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے۔